قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کے نور کی برکتیں نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن آج بھی کچھ آیت کریمہ، ان کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی کوشش کروں گا۔ توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے اس کو سنیں اور برکتیں حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے مجلسوں میں جگہ دو تو جگہ دو، اللہ تمہیں جگہ دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو، اللہ تمہارے ایمان والوں کے اور ان کے جن کو علم دیا گیا درجے بلند فرمائے گا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کرو تو جگہ کشادہ کر دو، اللہ تمہارے لیے جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جنہیں علم دیا گیا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خوب خبردار ہے۔ تفسیر۔ یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ شان نزول۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بدر میں حاضر ہونے والے صحابہ کرام علیہم رضوان کی عزت کیا کرتے تھے۔ ایک روز چند بدری صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے وقت پہنچے جب کہ مجلس شریف بھر چکی تھی۔ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر سلام عرض کیا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے حاضرین کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر وہ اس انتظار میں کھڑے رہے کہ ان کے لیے مجلس شریف میں جگہ بنائی جائے، مگر کسی نے جگہ نہ دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ چیز گراں گزری تو آپ نے اپنے قریب والوں کو اٹھا کر ان کے لیے جگہ بنا دی۔ اٹھنے والوں کو اٹھنا شاق ہوا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں جگہ کشادہ کر دو تو جگہ کشادہ کر دو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت میں جگہ کشادہ فرمائے گا، اور جب تمہیں اپنی جگہ سے کھڑے ہونے کا کہا جائے تاکہ جگہ کشادہ ہو جائے تو کھڑے ہو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے باعث تم میں سے ایمان والوں کے اور ان کے درجات بلند فرماتا ہے جن کو علم عطا کیا گیا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔ اس آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ بزرگان دین کے لیے جگہ چھوڑنا اور ان کی تعظیم کرنا جائز بلکہ سنت ہے، حتیٰ کہ مسجد میں بھی ان کی تعظیم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ مسجد نبوی شریف میں ہی ہوا ہے۔ یاد رہے کہ حدیث پاک میں بزرگان دین اور اپنے دینی پیشواؤں کی تعظیم و توقیر کا باقاعدہ حکم بھی دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن سے تم علم حاصل کرتے ہو ان کے لیے عاجزی اختیار کرو، اور جن کو تم علم سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اختیار کرو،
اور سرکش عالم نہ بنو۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ بزرگان دین کی تعظیم کرتا رہے اور ان کی بے ادبی کرنے سے بچے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب و تعظیم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی تعظیم کرنا اللہ پاک کو بہت پیارا ہے، کیونکہ اس پر اللہ تعالی نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی تعظیم کیا کریں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بوڑھے مسلمان کی تعظیم کرنا اور اس حامل قرآن کی تعظیم کرنا جو قرآن میں غلو نہ کرے اور اس کے حکام پر عمل کرے، اور عادل سلطان کی تعظیم کرنا اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرنے میں داخل ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رہے، مجلس کے آداب میں یہ بات شامل ہے کہ جو شخص پہلے آ کر بیٹھ چکا ہو اس کی جگہ سے اسے نہ اٹھایا جائے، سوائے کسی بڑی ضرورت کے، یا یوں کہ اہم حضرات کے لیے جگہ نمایاں جگہ بنا دی جائے، جیسے دینی و دنیاوی دونوں قسم کی مجلسوں میں سرکردہ حضرات کو اسٹیج پر یا سب کے آگے جگہ دی جاتی ہے، اور ویسے یہ ہونا چاہیے کہ بڑے اور سمجھدار حضرات سننے کے لیے زیادہ قریب بیٹھیں۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو لوگ بالغ اور عقل مند ہیں انہیں میرے قریب کھڑے ہونا چاہیے، پھر جو ان کے قریب ہوں، پھر جو ان کے قریب ہوں۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے ان کے مرتبے اور منصب کے مطابق معاملہ کرو۔ فضیلت اور مرتبہ رکھنے والے حضرات کو چاہیے کہ وہ خود کسی کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، کیونکہ کثیر احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص مجلس میں سے کسی کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ایک شخص کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر خود اس کی جگہ پر بیٹھ جائے، اس سے منع فرمایا۔ البتہ تمہیں چاہیے کہ دوسروں کے لیے جگہ کشادہ اور وسیع کر دو۔ ناظرین، اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ علماء دین بڑے درجے والے ہیں اور دنیا و آخرت میں ان کی عزت ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ان کے درجات کی بلندی کا وعدہ فرما لیا ہے تو انہیں اس کے فضل و کرم سے دنیا و آخرت میں عزت ضرور ملے گی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت کرنے کے بعد فرمایا، لوگوں اس آیت کو سمجھو اور علم حاصل کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ مومن عالم کو اس مومن سے بلند درجات عطا فرمائے گا جو عالم نہیں ہے۔ یہاں موضوع کی مناسبت سے علم اور علماء کے 15 فضائل بھی آئیے آپ کو پیش کرتا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیے۔ نمبر 1، 1 ساعت علم حاصل کرنا۔ 1 ساعت یعنی 1 گھڑی، کچھ دیر، یہ سمجھ لیجئے 1 ساعت علم حاصل کرنا ساری رات قیام کرنے سے بہتر ہے۔ نمبر 2، علم عبادت سے افضل ہے۔ 3، علم اسلام کی حیات اور دین کا ستون ہے۔ نمبر 4، علماء زمین کے چراغ اور انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ 5، مرنے کے بعد بھی بندے کو علم سے نفع پہنچتا رہتا ہے۔ 6، ایک فقیہ یعنی ایک عالم شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ 7، علم کی مجالس جنت کے باغات ہیں۔ 8، علم کی طلب میں کسی راستے پر چلنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ 9، قیامت کے دن علماء کی سیاہی یعنی جس قلم سے وہ لکھتے ہیں، تو قلم اور دوات میں جو ڈبو کر سیاہی ہوتی ہے جسے آپ انک کہہ سکتے ہیں، قیامت کے دن علماء کی سیاہی اور شہیدوں کے خون کا وزن کیا جائے گا، تو ان کی سیاہی شہیدوں کے خون پر غالب آ جائے گی۔ 10، عالم کے لیے ہر چیز مغفرت طلب کرتی ہے، یعنی بخشش کی دعا کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں بھی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ 11، عالموں کی صحبت میں بیٹھنا عبادت ہے۔ 12، علماء کی تعظیم کرو کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ 13،
اہل جنت جنت میں علماء کے محتاج ہوں گے۔ 14 علماء آسمانوں کے ستاروں کی مثل ہیں جن کے ذریعے خشکی اور تری کے اندروں میں راہ پائی جاتی ہے۔ 15 قیامت کے دن انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد علماء شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام نور قرآن میں الحمدللہ ہم ساتھ ساتھ نیکی کی کچھ دعوت کے کچھ مدنی پھول بھی پیش کرتے ہیں۔ آئیے نیکی کی دعوت کتاب جو امیر اہل سنت کی مایہ ناز تالیف ہے اس سے کچھ مدنی پھول پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بزرگان دین رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے ملنے جلنے والوں کی اصلاح کے لیے کوششیں کیا کرتے تھے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 309 پر دیے ہوئے مضمون کا خلاصہ ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا ہی پرکیف سما تھا۔ دور و نزدیک سے آئے ہوئے لوگ مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک سچے عاشق رسول کی زیارت اور ملاقات سے اپنے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک صاحب طلائی یعنی سونے کی انگوٹھی پہنے ہوئے حاضر ہوئے۔ حامی سنت امام علیہ سنت اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نہی عن المنکر یعنی برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے کچھ یوں ارشاد فرمایا، مرد کو سونا پہننا حرام ہے، صرف ایک نگ کی چاندی کی انگوٹھی جو 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم کی ہو اس کی اجازت ہے۔ صرف ایک انگوٹھی، اس میں بھی صرف ایک نگینہ ہو اور اس کا وزن بھی کتنا ہو 4.5 ماشے سے کم، 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم، اس کی اجازت ہے۔ آگے فرمایا جو کوئی مرد سونے، تانبے یا پیتل وغیرہ کسی بھی دھات یعنی میٹل کی انگوٹھی پہنے یا چاندی کی 4.5 ماشے یا اس سے زیادہ وزن کی ایک انگوٹھی پہنے یا کئی انگوٹھیاں پہنے، اگرچہ سب مل کر 4.5 ماشے سے کم ہو تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی جس کا اعادہ کرنا دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں جس چیز کا بندوں کو حکم ہے اس کے بجا لانے میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو اس خرابی کو دور کرنے کے لیے وہ عمل دوبارہ بجا لانا اعادہ کہلاتا ہے۔ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ اے عاشقان رسول، کاش ہم سب غلامان اعلی حضرت کو بھی نیکی کی دعوت دینے اور لوگوں کو گناہوں سے باز رکھنے کے معاملے میں چاق و چوبند رہنے کی توفیق نصیب ہو۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی شخص نے ناجائز انگوٹھی یا دھات کا چھلا یا گلے میں کسی بھی دھات کی زنجیر پہنی ہو اور دیکھنے والے کو ظن غالب ہے کہ منع کروں گا تو یہ مان لے گا، تو اس پر منع کرنا واجب ہے۔ منع نہیں کرے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا۔ جی ہاں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت صفحہ نمبر 423 جلد 3 سے پہلے 2 احادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں، اس کے بعد انگوٹھی سے متعلق انشاءاللہ کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ نمبر 1، صحیح مسلم میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اس کو اتار کر پھینک دیا اور فرمایا کہ کیا کوئی اپنے ہاتھ میں انگارہ رکھتا ہے؟ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے تو کسی نے ان سے کہا اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور پہننے کے بجائے اور کسی کام میں لے لینا۔ نبی پاک نے پہننے سے منع فرمایا، انگوٹھی اٹھا لو، سونے کی انگوٹھی ہے، کسی اور کام میں لے لینا۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم میں اسے کبھی نہ لوں گا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پھینک دیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی نے بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک شخص پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے کہ تم سے بت کی بو آتی ہے؟ انہوں نے وہ انگوٹھی پھینک دی، پھر لوہے کی انگوٹھی پہن کر آئے، فرمایا کیا بات ہے کہ تم جہنمیوں کا زیور پہنے ہوئے ہو؟ اسے بھی پھینکا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی انگوٹھی بناؤ؟ فرمایا چاندی کی بناؤ اور ایک مسقال پورا نہ کرو، یعنی 4.5 ماشے سے کم کی ہو جو مقدار بیان کی گئی۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے تمام معاملات میں شریعت کو ملحوظ رکھنے اور شریعت کے احکام پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد، بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شازیہ مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزے کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے، عشق حق دے عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کدے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔
قرآن 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 کی روشنی